نصیر الدین محمد ہمایوں ظہیر الدین بابر کا بڑا لڑکا تھا۔ ظہیر الدین بابر جتنا اول العزم اور مرد میدان تھا، ہمایوں اس کا عشر ثابت نہ ہوا۔ خود ہمایوں کو 12 سال کی عمر میں بدخشاں کی گورنری ملی تھی، اور اس کو یہ بدخشاں کی گورنری دلانے کے لیے اکبر بادشاہ بابر بادشاہ خود بدخشاں گیا تھا اور گورنری پہ اس کو بٹھایا تھا۔ پانی پت کی جنگ میں جب ابراہیم لودھی سے مقابلہ ہوا، اس کی فوج بدخشاں کی فوجی دستہ بھی اس کے ساتھ تھی، جس نے جنگی کارنامے کیے۔ پھر بعد میں اس نے آگرہ کے اوپر قبضہ کیا، تو ہمایوں کی افواج تھی۔ ہمایوں ایک عملی بادشاہ تھا، لیکن اس کی حکومت کو چند ایسے مسائل تھے جو اس کو وراثت میں ملے تھے۔ مثلاً وراثت تیموری میں کوئی ایسی شک نہ تھی کہ کس کو حکومت ملے گی۔ ضروری نہیں تھا کہ بڑے لڑکے کو ملے، بلکہ اس میں تھا کوئی بھی جو خاندان تیموری سے تعلق رکھتا ہو، شہزادہ ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، حتیٰ کہ داماد ہو، چچا زاد، ان سب کو تھا کہ وہ اس پہ دعویٰ کر سکتے ہیں، اور فیصلہ پھر تلوار کی نوک سے ہوتا تھا۔ اس نے جو حکومت چھوڑی تھی بابر نے، وہ بھی عدم استحکام تھی۔ جب اس نے دہلی اور آگرہ فتح کیا تھا ابراہیم لودھی کو شکست دینے کے بعد، تو اس نے جتنا بھی خزانہ تھا دہلی میں وہ سارا ہی عوام میں بانٹ دیا تھا، اپنے سپاہیوں میں بانٹ دیا تھا، اپنے ہمدردوں میں بانٹ دیا تھا، خزانہ خالی کر دیا تھا۔ ایک اور وراثت میں اس کو یہ ملی تھی کہ افغان جو تھے ان کو شکست تو دی گئی تھی، لیکن افغانوں کو کچلا نہ گیا تھا۔ افغانوں میں ابھی بھی دم خم تھا، اور وہ آگرہ اور دور دراز جگہوں پہ جمع ہو کر اپنی طاقت بڑھا رہے تھے۔ ان میں ایک شیر خان بھی تھا، جو پہلے بابر کا ملازم ہوا، لیکن ہمایوں کے آتے آتے تک باغی بن چکا تھا۔ اسی طرح گجرات کا جو حکمران تھا وہ مسلمان تھا، لیکن اس نے بھی مغل دربار کے باغیوں پہ، جس میں اس کے رشتہ دار، بھائی اور بہنوئی وغیرہ سب شامل تھے، ان کو پناہ دے رکھی تھی اور واپس کرنے سے انکاری تھا۔ ان حالات میں ہمایوں کو جب تخت نشینی ملی تو فوج بھی جو ملی تو وہ ایک نہ تھی، بلکہ اس کی فوج میں ازبک، منگول، مغل، ترک، چغتائی، ایرانی، افغانی، ہندوستانی، ہمہ قسم کے لوگ تھے، لہذا فوج میں بھی اتحاد عمل نہ تھا۔ ان حالات میں اس کے باپ کی یہ نصیحت تھی کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو اس کے 3 سوتیلے بھائی تھے، 2 ایک ماں سے تھے، تیسرا ایک افغان بیوی کی پیٹ سے تھا، اور چوتھا یہ خود تھا۔ تو 3 سوتیلے بھائیوں نے بار بار بغاوت کرتے تھے، بار بار ان کے بغاوت کو کچلتا تھا، اور اس پہ ظاہر ہے کہ اس کا وقت بھی لگتا تھا، جس کی وجہ سے دشمن جو دیگر تھے وہ طاقت پکڑتے تھے، جن میں شیر خان تھا۔ شیر خان بھی تھا جو بعد میں شیر شاہ کے لقب سے ہندوستان کا حاکم بنا، اور ہمایوں کو تمام دشمنوں کو جائزہ لینے کے بعد اپنے بھائیوں کو بار بار کی سرکوبی کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ شیر خان کو بھی لگام دی جائے۔ چوسا کے قریب دریا کے کنارے اس نے لشکر کیا، پڑاؤ کیا، لیکن ابھی جنگ شروع ہی نہیں ہوئی تھی کہ
افغان فوج نے اچانک حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے اس کو دریا میں، یہ گھوڑے پر سوار ہوا دریا میں گھوڑا ڈال دیا، گھوڑا اس کے پیروں کو نیچے سے نکل گیا، پانی میں ڈوبنے لگا تو ایک سکے نے، نظام اس کا نام تھا، نظام سکہ نے اس کی اپنے مشق کے ذریعے جان بچائی، جس کے صدے میں پھر اس نے اس سے وعدہ کیا اور آدھے دن کی ہندوستان کی بادشاہ تھی، وہ ایک علیحدہ کہانی ہے۔ جب اس نے دوبارہ اپنی افواج جمع کی آگرہ وغیرہ میں پہنچ کر، پھر قنوج کے مقام پہ دوبارہ لڑائی ہوئی شیر خان کے ساتھ، شیر خان نے فائنلی اس کو شکست دی، تو یہ بھاگ کر پنجاب پہنچا۔ پنجاب میں تینوں بھائی جمع تھے، اس میں کامران جو تھا اس کی خفیہ نویسی بھی جاری تھی، شیر شاہ کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ انہوں نے ارادہ ظاہر کیا کہ کشمیر یا سندھ جائیں، تو اس نے جانے سے ان کو روکا۔ بہرحال کابل، یہ سندھ کی طرف چل پڑے۔ سندھ میں شاہ بیگ ارغون تھا جو کہ کامران کا خصوص تھا، اس نے ان کا راستہ روکا کہ سندھ میں ٹھہر نہ سکے۔ سب سے پہلے انہوں نے سندھ کے بکر قلعے پہ قبضہ کرنا چاہا، لیکن شاہ بیگ ارغون نے ناکام بنا دیا۔ پھر اسی قسم پرسی میں انہوں نے سیون کو آ کر محاصرہ کر لیا کہ سیون کو اپنی راجدھانی کا اڈا بناتے ہیں اور پھر ہندوستان پہ حملہ کرتے ہیں، لیکن اس کو بھی شاہ بیگ ارغون نے ناکام کر دیا۔ یہیں سیون میں ایک ایرانی امیر کی بیٹی حمیدہ بیگم سے ہمایوں نے شادی کی، جس سے بعد ایک لڑکا تولد ہوا۔ تو جب یہ شادی کے بعد، یہ ابھی سیون میں ہی تھا کہ مارواڑ کے راجا نے اس کو پیغام بھیجا کہ وہ آئے، اس کی ہر ممکن مدد کرے گا اور سارا اس کو دلاسا دیا۔ یہ بہت خوش ہوا، یہ اپنے بچے کچے ساتھیوں کے ساتھ اس طرف چلا، لیکن اس کو اطلاع مل گئی کہ وہ اس کا راجا کا مقصد تو اس کو گرفتار کر کے شیر خان کے حوالے کرنا تھا، جو اب شیر شاہ کہلاتا تھا۔ تو وہ وہاں سے تیزی سے پلٹا اور 3 دن تک سندھ کے ردیلے میدانوں میں بغیر پانی کے سفر کیا، جس سے اس کے متعدد ساتھیوں کی اس طرح سندھ کے صحرا سے گزر کر اس نے جا کر عمر کوٹ میں تھر کے راناؤں کے پاس، وہیں اکبر پیدا ہوا، اکبر بادشاہ پیدا ہوا۔ شاہ بیگ ارغون نے اس شرط پہ کہ وہ سندھ میں نہیں ٹھہرے گا، اس کو قندھار جانے کی اجازت دی تھی، اور بلکہ ذات راہ بھی فراہم کرنے کا انگیہ دیا۔ یہ قندھار کی طرف جا رہا تھا، قندھار پہ عسکری تھا گورنر، اس نے بلوچی سرداروں کو خط لکھا کہ ہمایوں کو گرفتار کر کے قندھار بھیج دیا جائے۔ مستوں کے قریب یہ خبر مل گئی ہمایوں کو، وہ اپنی بیگم حمیدہ بیگم کے ساتھ بڑی مشکل سے جان بچا کے بھاگا، لیکن اسی ہڑ بونگ میں مستوں کے قریب اکبر شہزادے کو چھوڑ دینا پڑا، جسے بعد میں بلوچی سرداروں کو قید کر کے قندھار پہنچا دیا۔ ایرانی سرحد کے اندر سیستان صوبے میں وہاں کا گورنر نے بادشاہ طہماسپ کے ہدایت پہ اس کا استقبال کیا، اور پھر بادشاہ سے ملاقات ہوئی۔ بادشاہ نے اس کو 2 آفریں کی، ایک یہ کہ وہ شیعہ مذہب قبول کر لے، اور دوسرا یہ کہ قندھار فتح کر کے ایران کے حوالے کر دیا جائے۔ پہلے تو اس نے پس و پیش کیا، پھر راضی ہو گیا، اور اس طرح اس نے قلعہ اپنا قندھار فتح کیا۔ قندھار کے بعد اس نے کابل فتح کیا، اور ایرانی افواج کی مدد سے کامران جو اس کا بھائی تھا یہاں سے نکل بھاگا اور بدخشاں کی طرف گیا، وہاں سے اس کو پکڑا گیا، پھر اس نے معافی مانگی، پھر بھاگا، اور آخر میں وہ اسلام شاہ کے پاس پہنچ گیا،
شیر خان کے وارثوں کے پاس پناہ کے لیے لیکن وہاں پہ کوئی خاص استقبالی ماحول نہ دیکھ کر وہ واپس پلٹا. پنجاب میں سیالکوٹ کے گکھڑوں نے سلطان احمد گکھڑ نے گرفتار کر کے ہمایوں کو پیش کر دیا اور ہمایوں نے اپنے امراء کے مشورے سے اس کی آنکھوں میں سلائی پھیر دی نابینا کر کے اس کو اور اس کے ساتھ بھائی عسکری کو مکہ معظمہ بھیج دیا گیا جہاں انہوں نے وفات کی. اس نے شیر خان جو شیر شاہ کہلایا بعد میں اول العزم حکمران وہ بھی ثابت ہوا، لیکن اس کی صرف زندگی کی مہلت ہی 5 سال تھی. اس 5 سال کی حکومت میں اور اس کے بعد بھی ہمایوں نے ایک دفعہ کوشش کی کہ وہ ہندوستان میں داخل ہو لیکن نہ ہو سکا. بعد میں 1555 میں اس نے روہتاس کے راستے، پنجاب کے راستے، جہلم کے راستے ہندوستان میں داخل ہونا چاہا. ایرانی افواج اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب وہ پہنچا روہتاس جہلم کے، وہاں کا گورنر نکل بھاگا بغیر مقابلہ کیے ہوئے. انہوں نے آگے بڑھ کر جالندھر کے قریب پہنچ گئے. جالندھر کے قریب افغان فوج اپنا لشکر لے کر آ گئی اور ماچھی واڑہ نامی گاؤں کے اس کے عقب میں تھا، وہاں لشکر ڈال دیا. اسی طرح رات کو گاؤں میں آگ لگ گئی جس کی روشنی میں یہ جو افغان سپاہی تھے ان کے حوالے نظر آ رہے تھے. تو مغلوں کو یہ موقع اچھا مل گیا، انہوں نے تاک کے تیر نشانے سے افغان فوج کو قریب ختم کر دیا. خود ہی اندھیرے میں تھے. صبح ہوئی، افغان فوج کو شکست ہو گئی اور وہ بھاگ نکلے. آگے چل کر سرن کے مقام پہ سوریوں نے پھر اپنی بچی کچی افواج جمع کی لیکن مقابلہ نہ کر سکے اور یہاں بھی شکست کھائی. اور یوں ہمایوں بادشاہ دوبارہ اپنے باپ کی طرح دلی اور آگرہ میں فاتحانہ داخل ہوئے. اس کو کتب بینی کا شوق تھا، علم نجوم کا بھی شوق تھا. فعال اور جنتر منتر نکالتا رہتا تھا، ستاروں کی چال معلوم کرتا رہتا تھا. حالانکہ ستارے ساری عمر ہی اس کے خلاف رہے. تو 6 ماہ کے بعد دہلی کے فتح ہونے کے 6 ماہ کے بعد کتب خانے کی سیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا. ہاتھ میں کتاب تھی کہ اذان کی آواز سنائی دی. جب سیڑھیوں سے اتر رہا تھا تو اذان کی آواز سنائی دی. وہ احتراماً سیڑھیوں پر بیٹھ گیا. اتفاق سے پیر پھسلا اور سر کے بل گرا اور 3 دن تک موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد دار فانی کو لبیک کہا. اس نے اپنے بڑے بیٹے اکبر کو پنجاب کا گورنر بنا دیا تھا اور اس کا تعلق بیرم خان کو مقرر کیا تھا. ہم ہمایوں بادشاہ کی اگر دیکھتے ہیں زندگی کے ادوار تو اس میں قوت فیصلہ کی کمی دیکھتے ہیں. ایک کے بعد دیگر کام کو پکڑنا اور چھوڑنا، کام کو عدم تکمیل کیے بغیر ہی دوسرا کام کو پکڑ لیتا تھا. یوں اس میں وہ اس کی ذاتی خوبیاں بہت تھیں. جیسا کہ ایک دفعہ شاہ ایران طہماسپ نے کہا، ہمایوں نے کچھ لوگوں کی سفارش کی، ایرانیوں کی. حالانکہ یہ وہ ایرانی تھے جو شاہ طہماسپ کو ہمایوں کے خلاف بھڑکاتے رہتے تھے. شاہ طہماسپ نے کہا کہ ہمایوں کتنا اچھا آدمی ہے کہ اپنے دشمنوں کی سفارش کرتا رہتا ہے. بہرحال یہ اس کی خوبیاں تھی. اس نے باپ کی وصیت پہ حتی الامکان عمل درآمد کرنے کی کوشش کی کہ بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. لیکن اگر ہم زندگی میں اس کی دیکھتے ہیں مغل خاندان میں بابر کے بعد، تو یہ اس کو ایک ناکام بادشاہی کے روپ میں دیکھتے ہیں. ویڈیو کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں. شکریہ.